الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اور قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے نیک اعمال کے لیے جلدی کرو۔ دینی بھائیوں، نماز شہادتین کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے، اور اس کو بجا لانا اللہ سے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جس سے ثواب ملتا ہے اور عذاب سے نجات ملتی ہے، اور نماز کا قلب و روح خضوع اور عاجزی ہے، اور خشوع تواضع خاموشی اور عاجزی ہے، اور یہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور دل میں تواضع و انکساری کرنے سے ہوتا ہے، اور زبان و اعضاء کو اللہ کے سامنے پرسکون رکھنے اور اللہ کے حکم پر ان کی استقامت سے ہوتا ہے، اور نماز میں خشوع بندے کا رب کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ کھڑے ہو کر شروط و ارکان اور واجبات و سنن کے مطابق نماز کو ادا کرنا ہے۔ جو اس کے سامنے اس کے کھڑے ہونے میں نظر آتا ہے، اللہ نے بندے کو نماز کی ہدایت دے کر اس پر احسان کیا ہے، اور اس کو اپنے سے مناجات کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، اور بندہ اس کا شدید محتاج ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ اس لیے بندہ نماز میں اپنے دل کو اللہ کی طرف لگائے رکھتا ہے، اور وہ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اس یقین کے ساتھ اس سے دعا کرتا ہے کہ گویا کہ اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کے احوال کو جانتا ہے، اور اس پر بندے کا حال مخفی نہیں ہے۔ جو اس کیفیت کو حاصل کر لے گا، اور جو اس کیفیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، وہ اللہ کی قربت و انس اور سکون کو پالے گا۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا معنی و مفہوم ہے، جسے امام احمد نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور ابو داؤد نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اقامت دو اور اس کے ساتھ ہمیں سکون پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں، بندے کو نماز کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ سے ڈرے، اس کا خشوع و خضوع اختیار کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ پس جو شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ اللہ سے خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتا،
اور اس میں جو اللہ کا ذکر وہ یاد ہے اس سے اس کا دل نہیں پسجتا تو گویا اس نے اسے قائم ہی نہیں کیا، اگرچہ وہ اس کے ارکان و واجبات کو ادا کیا ہو۔ اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مفہوم و معنی سمجھ میں آتا ہے جسے ابو داؤد نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان الرجل لا ينصرف وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، بے شک آدمی نماز سے لوٹ جاتا ہے اور اس کے لیے نہیں لکھا جاتا مگر اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4واں حصہ، 3واں حصہ، آدھا حصہ۔ امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آدمی داخل ہوا اور نماز پڑھی، پھر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے واپس آ کر نماز پڑھا جیسا کہ اس نے پڑھا تھا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا اور فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس آدمی نے 3 مرتبہ یہی عمل دہرایا۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے مجھے نماز سکھائیے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر قرآن کی جو آیت پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ تم آرام و اعتدال سے رکوع کرو، پھر تم رکوع سے اٹھو حتیٰ کہ آرام و اعتدال کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہو جاؤ، پھر آرام سے سجدہ کرو، پھر اٹھو اور آرام سے بیٹھ جاؤ، اسی طرح نماز پڑھو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، اس مذکورہ حدیث سے پتہ چلا کہ نماز میں آرام اور سکون ضروری ہے۔ آرام اور سکون کے ساتھ ٹہر کے رکوع اور سجدہ کیے بغیر اور رکوع سے اٹھ کر مکمل طور پر سکون سے کھڑے ہوئے بغیر، سجدے سے اٹھ کے آرام سے بیٹھے بغیر، طمانینت اور اطمینان و اعتدال کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے نماز آرام اور سکون کے ساتھ پڑھنا ضروری اور فرض ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس شخص نے پڑھا، 3 مرتبہ آپ نے لوٹایا۔ اس لیے نماز پڑھیے، دل لگا کر پڑھیے، آرام اور سکون سے پڑھیے۔ یہ نہیں کہ عشاء کی نماز 13 رکعت یا 17 رکعت کے چکر میں آپ رکوع اور سجدے آرام سے نہ کریں۔ کتنے لوگ ہیں رکوع سے اٹھتے ہی نہیں پھر جو ہے چلے جاتے سجدے میں، کتنے لوگ ہیں سجدے سے اٹھتے ہی نہیں پھر سجدے میں چلے، نماز نہیں ہوتی میرے بھائی۔ اعتدال فرض ہے، نماز کا رکن ہے۔ اللہ ہم سب کو اعتدال کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دینی بھائیوں، جو چیز نماز کی خشوع و خضوع کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے وہ نماز کی صفت و طریقے کو جاننا ہے اور اس کا علم حاصل کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا کرتے تھے، اور پھر اسی طریقے پر نماز ادا کرنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا۔ بخاری شریف کے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے،
کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اس کا کیا طریقہ تھا؟ بخاری شریف کھولیے، مسلم شریف کھولیے، حدیث کی کتابیں کھولیے، اس میں نبی کا طریقہ آپ کو مل جائے گا۔ حدیث کو پڑھیے اور ٹائلی کیجیے اپنی نماز کو۔ کتنے سال ہماری اور آپ کی زندگی کے گزر گئے، ہم نے کتنی محنتیں کر ڈالی، کتنی نمازیں پڑھ ڈالی۔ میرے بھائی، نبی کے طریقے کے مطابق اگر نماز نہیں ہے تو وہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے خدا را تھوڑا وقت نکالیے، بخاری شریف مسلم شریف کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، نبی کے طریقے نماز کو سیکھیے اور اسی طرح سے پڑھیے تاکہ ہمارے نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور ہم اس کے اجر ثواب سے نمازے جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نماز میں خشوع و عاجزی کی مددگار چیزوں میں سے نماز میں تلاوت، ذکر اور اعمال میں تنوع پیدا کرنا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ طریقہ ثابت ہے، اور ان میں سے نماز کے الفاظ کے معنی پر غور و فکر کرنا ہے، جیسے تکبیر، تسبیح، تحمید و تحلیل و تشہد اول و ثانی کے معنی وغیرہ پر غور کرنا۔ اگر آدمی جو کچھ پڑھتا ہے اس کے معنی کو جانتا ہے، اس میں غور و فکر کرے تو خشوع و خضوع نماز میں پیدا ہوتی ہے، اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا، دیندار، متقی، پرہیزگار بنا۔ یا اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے فوجوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔